السلام علیکم۔ آج ہم جمعہ کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو اس مسجد کے امام صاحب جو خطیب ہیں ان کی تقریر بھی آپ کو سنائیں گے، اور آپ جو ہے انشاءاللہ جو ہے رجب کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے محسوس کریں گے۔ ہمارے علاقے میں بھی تقریباً مسجد قائم ہے، اس میں مسجد کے امام صاحب لیکن آج ٹائم آخری طرف جا رہا ہے تو یہاں کچھ بات خاص بیان کرنی ہے۔ میں نے دو باتیں یوم سلاطین اربع، یہ کیا ہے؟ چار خواجہ گزرے، چار، جس طرح خواجہ معین الدین اجمیری ہیں اسی طرح چار خواجہ گزرے۔ ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی سب کی وفات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 4 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ 4 رجب المرجب کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ 4 رجب المرجب کو اگر کوئی ان چاروں کے لیے ایصال ثواب کرے، ایصال ثواب مطلب تھوڑا قرآن پڑھے یا اپنے جو اعمال نیک کیے ہیں وہ کرے، اور اس کے بعد جتنی استطاعت ہے گھر میں کھانا بنائے، کچھ بھی بنائے، میٹھا بنائے، بنانے کے بعد وہ ایصال ثواب ان چاروں کو پیش کر دے۔ تو جب ان چاروں کو پیش کر دے، اب یہ ہوگا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں پورا سال کے لیے برکت ڈال دے گا۔ تو یہ ہے، اب وہ چار کون ہیں؟ حضرت خواجہ عبدالرحیم شرقی، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کا نام ہے نا خواجہ عبدالرحیم شرقی، یہ گویا کہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی ذمہ داری اور ان کا عہدہ ہے، شرق مشرق کی طرف۔ اسی طرح حضرت خواجہ عبدالکریم مغربی، جو مغرب کی طرف کی ذمہ داری تھی ان کے پاس، وہاں کے لوگوں کی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح خواجہ عبدالرشید شمالی، جو شمال کی طرف مقرر تھے۔ اسی طرح خواجہ عبدالجلیل جنوبی۔ تو یہ مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی، یہ 4 بزرگ ہیں۔ ان کے نام کی جو فاتحہ کرے 4 رجب المرجب، جو کہ آج کا دن ہے، مغرب سے پہلے مغرب ہو گئی تو پھر 5 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو 4 تاریخ پہ فاتحہ لگائے، ان کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کی روزی میں پورا سال برکت رہے گی۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات، 3 سال کے اندر 3 ایام ایسے آتے ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے، خاص طور پر ایک محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، دوسرا شب برات 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے وہ شب برات، اور تیسرا رجب شریف کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے، جیسے یہ پہلا جمعہ ہے رجب کا، یہ پہلا جمعہ ہے، اب وہ چاہے کسی بھی تاریخ کا پڑھے، یہ 4 تاریخ کا پڑھے یا کسی بھی تاریخ کا ہو، تو پہلے جمعے کو جو لوگ ہمارے اہل و عیال میں سے فوت ہو چکے، چاہے وہ والدین ہو، بہن بھائی ہو، ازواج زوجہ ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں، کوئی بھی ہمارے خاندان میں سے فوت ہوا، تو جس کے گھر سے وہ فوت ہوا ہے اس کے گھر پہ اس کی روح آتی ہے۔ اگر کسی کا والد فوت ہوا تو بیٹے کے گھر پہ یا اپنی اہلیہ کے گھر پہ، وہ اگر زندہ ہے تو ان کے گھر پہ ان کی روح آتی ہے جہاں وہ رہتا تھا، روح ان کے گھر پہ آتی ہے، اور روح آ کر دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتی ہے مفہوم حدیث کا کہ مجھے کھانا دو، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے اگر اس کے لیے گھر والے ایصال ثواب کرتے ہیں اس دن، ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن، چاہے 10ویں تاریخ ہو محرم کی، یا رجب کی ہو پہلا جمعہ ہو، یا پھر یہ کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو، تو اگر ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کے یہاں سے لوٹ جاتے ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہیں کرتے تو وہ غمگین ہو کر یہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور آج پہلا جمعہ ہے رجب شریف کا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک تو پہلا جمعہ رجب شریف کا، اور دوسرا بہترین کیا کہ ان چاروں سلاطین اربع جو ان کا بھی دن ہے 4 تاریخ ہے، تو دونوں میں مناسبت ہو گئی، لہٰذا دونوں کے لیے اکٹھی ایصال ثواب کی جو ہے محفل سجا لیں۔ اس کا کوئی خاص آپ کو یعنی محفل بنانی پڑے گی، بس گھر میں جو استطاعت ہے اس کے مطابق کھانا بنائیں، کھانا بنانے کے بعد میٹھا ہو یا نمکین ہو جو آپ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ کچھ سورتیں پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، 1 پارہ 1 رکوع جتنا پڑھ سکیں، اور درود پاک پڑھ لیں۔
یہ پڑھا، پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، یا اللہ کہ اس کا ثواب جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور علیہ السلام کو بھی پیش کرتا ہوں، انبیاء کو بھی پیش کرتا ہوں، سارے صحابہ کو بھی پیش کرتا ہوں، جس جس کا نام لوگے، جو آپ کے تصور میں آئے گا، اپنے اہل و عیال، ماں باپ، کوئی بھی رشتہ دار فوت ہوا ان کو بھی پیش کریں، جو فوت ہو گئے کیونکہ ان کی روح آئے گی تو ان کو بھی پیش کریں، اور ساتھ میں ان چاروں کو پیش کریں، خواجہ عبدالرحیم، خواجہ عبدالکریم، خواجہ عبدالرشید اور خواجہ عبدالجلیل، یہ چار ہیں، ان کو پیش کریں۔ اب یہ نام یاد رکھنا، نام یاد نہیں تو ویسے ذہن میں تصور کر لیں کہ میں ان کی سلاطین اربع، چار جو سلطان گزرے ان کی جو ہے نیاز کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچے گا۔ ثواب پہنچانا کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ لفافے میں بند کر کے جائے گا کوئی، وہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ رب کی قدرت مطلق ہے، رب قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو قرآن پڑھنا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے تو ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھ کے ہم نیت کر لیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے درج کروانا ہوا، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے، بات ختم۔ یہ ہے سلسلہ، یہ تھوڑی ہے کہ تھال میں رکھ کے ثواب جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، ہماری نیت اصل ہے۔ تو ہم نیت کر لیں گے، اصل ثواب کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت، اس میں بھی اولیاء کا ذکر ہوا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ ہے مقصد کی بات۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، دیگر اولیاء کرام سے، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا تقاضا کیا آپ یہ سنیں، اس کا تقاضا یہ کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور جن پر انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، کن پر کیا؟ انبیاء پر، سب سے پہلے نمبر پر نبیوں پر، دوسرے نمبر پر صدیق، ابو بکر صدیق۔ صدیق جو ہوتے ہیں یہ اولیاء کی اقسام ہے، صدیق، اوتاد، ابدال، غوث، قطب، صدیقین پر، پھر شہید ہو گیا جو اس پر، پھر صالحین، صالحین میں سب اولیاء کرام آ جائیں گے، نیک لوگ آ جائیں گے۔ اسی طرح حسن اولئک رفیقا، اور جو اچھے لوگوں کا دوست ہے ان کے لیے بھی، ان کی بھی پیروی کرو۔ تو اب ان پر انعام ہوا، اور سورہ فاتحہ میں ہم دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت، صحابہ سے محبت، صالحین سے محبت، نیک لوگوں سے محبت۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ کہ ان کو ایصال ثواب کریں، محبت کا تقاضا یہ کہ جو انہوں نے زندگی گزاری اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، ان کی زندگی کیا تھی؟ آپ 21 گرام، تقریباً 21 گرام، اب 21 گرام آپ تولیں گے نا، حیرانگی ہوگی کتنا بنے گا۔ 21 گرام روٹی جو ہے نا 24 گھنٹے میں یہی تناول فرماتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ 90 لاکھ، ہند کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا انہوں نے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی، آج بھی ہم ان کے عرس مناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اصالہ صاحب کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ان کے مرید ہوں گے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو آپ کا کمال کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیا، خود اپنے لیے رکھتے ہی نہیں تھے، بس بالکل تھوڑے پر کنار کرتے اور رب کی عبادت کرتے رہتے۔ زیادہ کھائیں گے تو سستی ہوگی رب کی عبادت میں، اس لیے کھاتے ہی کم اور سستی ہوتی نہیں، بس اتنا کھاتے کہ جتنے سے عبادت میں کمی نہ آئے، اور دن رات عبادت کرتے۔ اور آپ نے مختلف شہروں کے، سمرقند ہو گیا، بغداد ہو گیا، اسی طرح مدینہ منورہ، حرمین شریف ہو گیا، بہت سارے ملکوں کا سفر کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ علم دین حاصل کریں، اور علم دین حاصل کر کے لوگوں کو بھی علم دین کی شمع سے روشن کریں، اور جو نا ان کو بھی سکھائیں۔ اس لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کے والد نے میراث میں ایک باغ چھوڑا تھا اور ایک چکی چھوڑی تھی۔
آپ نے چکی بھی بیچ دی، باغ بھی بیچا اور سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا کہ میراث کو کون سنبھالتا رہے گا پیچھے، چلو بھائی یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اور آپ نکل پڑے، بغداد بھی گئے تو سمرقند بھی گئے تو اجمیر بھی آئے، آخر میں اجمیر آئے اور اجمیر میں ہی آپ کا جو ہے نا مزار بن گیا، تو آپ نے تبلیغ کی، دین کی، اور 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے چنے اور جن سے کام لیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، جو قرآن نے ہمیں فرمایا کہ جو ہے انعام یافتہ لوگوں کے جو راستے ہیں وہ ہدایت کے راستے، تو ہم ان کے محبت کا یہی ہوتا ہے طریقہ کہ ان کے اصال ثواب کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ میں جو ان کی سیرت ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ خواجہ معین الدین چشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہی سیرت ہے کہ انہوں نے دنیا نہ کمائی بلکہ دنیا کا مال آخرت کے لیے دیا اور نیکیوں میں اپنی زندگی گزارتے رہے، لوگوں کو نیک بناتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، تو آج ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ایسے زندگی گزاریں گے تو ہم سے بھی لوگ محبت کریں گے اور مرنے کے بعد یاد رکھیں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ تیسرے دن ہی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جمعے کی نماز ختم ہو گئی ہے، اب ہم جو ہے اپنی والدہ کی قبرستان جائیں گے جہاں ہماری والدہ کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم ہر جمعے کو جاتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ، وہاں پر فاتح خوانی بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو